پھر قرآن کی ایک اور آیت دیکھو، سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں اللہ تعالیٰ شراب کے تعلق سے فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، کہ شراب میں اثم کبیر ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، ہاں لوگوں کے لیے فائدے بھی بہت ہیں، لیکن پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واثمہما اکبر من نفعہما، کہ شراب اور جوئے کا گناہ یہ اس کے نفع سے بہت بڑا ہے، اکبر ہے۔ اس آیت کے سٹرکچر پر بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شراب پینے میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ لفظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا جمع منتہی الجموع ہے، منفعت کی جمع منافع، اور اس منافع کا مقابلہ اثم کبیر سے کیا جو کہ واحد ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر کسی عمل میں بہت سارے منافع بھی ہوں، ڈھیر سارے فوائد ہوں، لیکن اگر ساتھ میں ایک گناہ بھی مل گیا تو وہ عمل خراب ہو جائے گا۔ یعنی یہ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ نگاہ منفعت پر نہیں گناہ پر ہونا چاہیے، کہ ان بہت سارے منافع کے ساتھ کہیں گناہ تو ساتھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اسی آیت میں دوسرے پوائنٹ پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اثمہما اکثر من نفعہما، کہ شراب اور جوئے کا گناہ زیادہ ہے، بلکہ اکثر کے لفظ کو چھوڑ کر اکبر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ یعنی قلت و کثرت کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ گناہ اگر ایک بھی ہو تو اس گناہ کے وزن اور اس گناہ کی سنگینی کو دیکھا جائے گا۔ پھر یہ آیت یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، اس میں ایک پوائنٹ اور سمجھیے، ایک ہوتا ہے فائدہ اور ایک ہوتا ہے قاعدہ۔ شریعت کی بنیاد یہ فائدے پر نہیں ہے، شریعت کی بنیاد قاعدے پر ہے۔ قاعدے کی حفاظت کرتے ہوئے، قواعد کی پاسداری کرتے ہوئے جتنے بھی فوائد ملے ہم اس کو ضرور لیں گے، ہم بلا وجہ فوائد کو چھوڑیں گے نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بلا وجہ فائدوں کو چھوڑ دیجئے، لیکن فائدے کو لینے کے چکر میں اگر شریعت کا قاعدہ ٹوٹے گا تو اب فائدے کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ فائدے کو چھوڑا جائے گا اور قاعدے کی حفاظت کی جائے گی۔ پھر ایک قاعدے فقہیہ اور سمجھو، جس کو مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا اشرف علی تھانوی اور بھی دیگر فقہاء اور اصولیین نے ذکر کیا ہے کہ یجوز اور لا یجوز کا مجموعہ لا یجوز ہوتا ہے۔ یعنی جائز کام کے اندر اگر کوئی ایسے امور مل جائیں جو ناجائز ہو تو وہ پورا مجموعہ ناجائز ہو جائے گا، خاص طور پر وہ کام جو مباح کی حیثیت رکھتا ہو یا مستحب کی حیثیت رکھتا ہو، اگر ان کے ساتھ منکرات شامل ہو جائیں تو اس مباح اور مستحب کام کو ترک کر دینا ضروری ہے۔